صل على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر اس آیت کے اندر یعمر کا لفظ استعمال ہے. یا عین میم را یعمر عمر یعمر. اس کی تشریح انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گا. پہلے اقبال کا ایک شعر سن لیں. مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنسا. اسی طرح ایک اور شعر ہم مسلموں کے تعلق سے علامہ اقبال فرماتے ہیں. میں جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. میں جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. آج کے اس مختصر وقت میں مساجد کے تعلق سے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہم آج کے مسلمانوں کا رویہ اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ بتائیں مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ مسلمان مسجد کیوں تعمیر کرتے ہیں؟ مسجد میں اور دوسری عمارتوں میں کیا فرق ہے؟ کیا مسجدیں صرف اور صرف 5 وقت کی اذان اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہے اور اس کا مقصد یہی ہے؟ اگر یہ مقصد ہے تو یہ مقصد کہیں پر بھی پورا کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز. اگر انسان اللہ سے جڑنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرے. سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ کے نزدیک تہجد کی نماز ہے، اس لیے کہ اس نماز میں کسی قسم کی ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا. وہ رہتا ہے اور اس کا بندہ اس کا اللہ رہتا ہے. اللہ سے وہ عجز و نیاز کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. مگر اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کے لیے اذان کب دی جاتی ہے؟ کیا اس کے لیے جماعت ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے اقامت کہی جاتی ہے؟ کیا اس کے لیے امام آتا ہے؟ کچھ نہیں. نہ اذان، نہ جماعت، نہ اقامت، نہ امام، نہ مصلی، کوئی. اس کے برخلاف جو 5 وقت کی نمازیں اللہ نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں، ان کے بارے میں تاکید ہے کہ اسے مسجد میں ادا کی جائے. مسجد میں ادا کرنے کا نماز 27 درجے گنا زیادہ بتایا گیا. 27 گنا زیادہ نماز پڑھنے کا اجر جو ہے. اور 5 نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے صفیں بناؤ تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو. ابھی بھی حرم میں نماز جو ہوتی ہے تو وہاں پہ آواز لگائی جاتی ہے سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو، واعتدلوا، اور اعتدال کے ساتھ مل جل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو. نماز سے پہلے یہ حکم دیا جاتا ہے. اگر ہم اس پر غور کریں آخر اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے اور اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں اس سے. کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے مل جل کر کھڑے رہیں، ان کے دل آپس میں جڑے رہیں. ہم نے جو ہے مسجد کو صرف اور صرف 5 وقت کی اذان اور 5 وقت کی نماز کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ خیر صلی مسجد کو تالے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کیا کیا کرتے تھے؟ فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زیادہ حصہ 80% بول سکتے ہیں مسجد میں گزرا. کس لیے؟ نماز کے بعد مسلمانوں کے امور کے معاملات، مسلمانوں کے سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جو ہے پورا کیا کرتے تھے. سارے مسائل، جو وفد آ رہا ہے مسجد میں آ رہا ہے، کوئی ضرورت مند آ رہا ہے وہ مسجد میں آ رہا ہے. ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور اس میں اس بات کی ضرورت مندوں میں اس بات کی تخصیص نہیں تھی کہ ضرورت مند کافر ہے یا مسلم. وہیں سے علم کی روشنی پھیلائی جاتی تھی، ہدایت کی تعلیم دی جاتی تھی، مسلمانوں کی تربیت کی جاتی تھی. وہیں سے جو ہے ہر ایک کی رہنمائی کی جاتی تھی، ہر ایک کے دکھ درد کے مسائل. مسجد کے اطراف میں جتنے بھی رہنے والے تھے، جتنے بھی گھر تھے، سارے مسائل کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کو سن کر ان کو حل کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قحط کا زمانہ تھا. اس نے حضور سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا تھا، یعنی وہ خود بھوکے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کوئی ہے جو اس کو بہترین کھانا کھلائے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضرورت مند کی، ہر بیمار کی، ہر قرض دار کی، ہر یتیم کی، ہر ضرورت مند کی جو ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر ہی پورا کیا. آج ہم نے مسجد کا مصرف کیا بنا رکھا ہے؟ مسجد تو ہم نے اختلاف کی جگہ بنا کے رکھی ہے. مسجد تو اتفاق، اتحاد اور محبت کی جگہ ہوتی ہے. یہاں سے محبت کی کرنیں اور محبت کی روشنی پھیلائی جاتی ہے. یہاں سے قرآن اور حدیث کی باتیں مسجد والوں کو نہیں بلکہ مسجد کے اطراف جو بھی بستے ہوں، علم و ہدایت کے ساتھ ان کی زندگی کے مسائل بھی سنے جاتے ہیں مسجد کے اندر. اگر آج مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقوں کو اپنا دے تو ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے مسائل کو چھوڑ ہمارے غیر مسلم بھائی ان کے بھی مسائل ہم حل کر سکتے تھے. حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. اور مسجدیں جو محبت
پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ آج اختلاف اور انتشار کا شکار۔ یہ میری مسجد ہے، یہ تیری مسجد ہے، یہاں پہ میرا امام ہے، میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا، میں وہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ مسلمانوں کی بربادی دوسروں سے نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے۔ زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم سے بہت دور جا گرے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو تقابل کر کے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سارے امور جس میں انجام دیے جاتے تھے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفود آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم، قیصر، کسریٰ اور بڑے بڑے ممالک کے وفود مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اور ان کے مسائل مسجد نبوی میں بیٹھ کر حل کیے جا رہے ہیں۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ نہ مصلی اپنے فرائض سے آگاہ ہے، نہ امام اپنے فرائض سے آگاہ ہے۔ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ تعلیم جو ان کو بہت ہی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ان سب چیزوں کا احاطہ نہیں کرتی، اس میں ان کا قصور نہیں ہے کوئی۔ مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، صدر اور سیکریٹری یا جو بھی ان کے ذمہ داران ہو، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسجد کو سنگ مرمر سے، قالین سے اور خوبصورت فانوس سے اور ایئر کنڈیشن سے مزین کرنے سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمین کو صحیح تعلیم دی جائے، بچوں کی تربیت کی جائے۔ مسجد کے اطراف رہنے والا کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں کوئی بیوہ بھوکی نہ سوئے، کوئی یتیم بچہ جو ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، مفلس کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، کوئی یتیم اور مفلس اور غریب بچی بغیر شادی کے نہ رہ جائے۔ آج ہماری زندگی کا محور صرف اپنی ذات تک محدود ہے، میں بھلا تو سب کا بھلا۔ آج ہم اپنے لیے بڑے بڑے بہترین عالیشان مکان بنانے کے لیے جو ہے ہر وقت اپنا پورا سرمایہ صرف کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دل میں کہیں پر یہ بات بھی گزرتی ہے کہ آپ کی بستی میں کتنے ایسے گھر ہیں جن کے گھروں کی چھت چپکتی ہے، راتوں کو انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آرام کی نیند نہیں سو سکتے؟ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک عورت جو سلائی کر کے گزارا کرتی ہے لوگوں کا، اس نے کہا کہ میرا گھر اس قدر مطلب یہ ہے کہ کمزور ہے، یا اس قدر ہے کہ یہاں وہاں سے چوہے گھس جاتے ہیں، رات بھر سونے نہیں دیتے، اور پھر جو ہے جو کپڑے جو رہتے ہیں ان کو بھی کاٹ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جو ہے جیب سے پیسہ دینا پڑتا ہے ان کو۔ تو جو مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، صرف 5 وقت مسجد میں سر جھکا کے آئے، سر جھکا کے چلے گئے، وضو کیا، یہاں کے وہ وضو خانوں کو استعمال کیا، بہترین قالینوں میں نماز پڑھتے رہے، ایئر کنڈیشن روموں میں نماز پڑھتے رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور سمجھتے رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، کندھے سے کندھا ملا کے جس سے کندھا ملا ہوا ہے نہ آپ اس سے متعارف ہیں نہ اس کی تکلیف سے آگاہ ہیں۔ جماعت کا اہتمام بہت سارے امور کے لیے کیا گیا، اس میں سب سے یہ کہ سارے مسلمانوں کے مسائل، آپ بولیں گے کہ یہ دنیا کے مسائل کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے دنیا اور دین ایک ہی ہے، سیم ہے۔ الدنیا خلقت لکم، اللہ کیا کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا تمہارے لیے نہیں، الدنیا خلقت لکم، تو اس کو سنوارنے سجانے کا کام بھی تمہارا ہی ہے۔ بہرحال مساجد کے تعلق سے ہمارا جو رویہ ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔
ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اور پتہ چلے کہ اللہ بجائے خوش ہونے کے جو ہے ہمارے اعمال نامے کے اندر صفر ہی صفر ہو۔ ابھی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بہرحال یہ موضوع بڑا اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ فکر کی دعوت دینے والا۔ ہمارے علماء کرام اس طرف کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہمارے مصلی اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں، اگر ہم مسجد کا ہی صحیح استعمال کرتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا جس عالم سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات اور رسول کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔